کی وجہ سے آپ سینے پر باندھتے ہو. میں نے کہا میری دلیلیں 4 ہیں. توجہ کریے گا, میری دلیل 4 ہے. قرآن میں مسئلہ ہو تب بھی مان لیتے ہیں, حدیث میں مسئلہ ہو تب بھی مان لیتے ہیں. صحابہ نے سارے صحابہ کسی بات کے اوپر متفق ہو جائیں اس مسئلے کو بھی مان لیتے ہیں. سارے مجتہدین ائمہ اربعہ چاروں امام کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں اس مسئلے کو بھی مان لیتے ہیں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ عورت سینے پر ہی ہاتھ باندھے گی. اس لیے ہم نے عورتوں کے لیے مسئلہ سینے والا رکھا ہے, لیکن مردوں کے لیے نبی کی حدیث کی وجہ سے ائمہ کا مسئلہ, خاص طور پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. اب صحیح حدیث کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ابو داؤد شریف میں جو روایت ہے ناف کے نیچے والی, چلو تم نے اسے صحیح کہہ دیا ہے, لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ اس کے حوالے سے اور التلخیص الحبیر کے حوالے سے یہ آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سنت طریقہ یہ ہے ناف کے نیچے, یہ حدیث صحیح ہے, سنت طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھی جائے. صحیح اور ضعیف کا تو بعد میں مسئلہ آئے گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں صحیح اور ضعیف کا مسئلہ بعد میں آئے گا. صحیح ضعیف کا مسئلہ بعد میں آئے گا. پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حدیث ہے نبی سے ثابت اس حدیث کو آپ اگر صحیح کہو گے تو نبی سے صحیح ثابت بھی کر سکتے ہو. نبی سے صحیح ثابت نہیں کرو گے آپ کو حدیث کے ماہرین کا سہارا لینا پڑے گا. جس طرح سے حدیث کو صحیح کہنے کے لیے حدیث کے ماہرین کا سہارا لیتے ہو, اسی طرح سے مسائل کو سمجھنے کے لیے مسائل کے ماہرین کا سہارا, اماموں کا, فقہا کا, مجتہدین کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا. کیوں؟ ہر فن میں اس کے ماہر کا سہارا لیا جاتا ہے. آپ کو کپڑا سلوانا ہو آپ چمار کے پاس چلے جاؤ گے تو جوتے کی طرح سے کپڑا بھی سلے گا. آپ یہ کہو گے یہ بھی تو سیتا ہے وہ بھی سیتا ہے, آپ تو کہو گے یہ بھی سیتا ہے وہ بھی سیتا. سیتا سیتا نہیں ہے, کون کیا سیتا ہے اور کون کیا سیتا ہے. محدثین حدیث کا کام کرتے ہیں, فقہا مسائل کا کام کرتے ہیں. آپ کو عمل کیا کرنا ہے وہ فقہا اور فقیہ سے پوچھنا ہے. آپ کو حدیث کون سی صحیح ہے یہ محدثین سے پوچھنا ہے. باقی محدثین ایک کام کرتے ہیں, فقہا 3 4 5 کام کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کل کام کریں گے. تھوڑا وہاں کے لیے بھی چھوڑ دیں کیونکہ یہاں عظمت صحابہ ہے. سوال آیا ہے پورا مکمل کلمہ قرآن و حدیث میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں, مکمل کلمہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. قرآن میں بھی مکمل کلمہ ہے, حدیث میں بھی مکمل کلمہ ہے. اصل سوال یہ بنتا ہے پورا کلمہ ایک جگہ پر ایک مقام پر قرآن میں ہے یا نہیں, حدیث میں ہے یا نہیں. اصل سوال یہ بنتا ہے, ورنہ پورا کلمہ قرآن میں موجود ہے. لا الہ الا اللہ قرآن میں موجود ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ اور محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. آدھا الگ ہے, آدھا الگ قرآن میں موجود ہے. اسی طرح سے حدیث میں بھی کئی مقامات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الگ الگ موجود ہے. اصل سوال یہ بنتا ہے پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک جگہ پر موجود ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل موجود ہے. حدیث میں ایک جگہ پر ایک مقام پر موجود ہے. اب تلاش کرو. اب میرا آگے کا سوال سنو, اسی کے اوپر میرا سوال ہے کلمہ ایک جگہ ہے یا نہیں, اس کے اوپر ہم سوال کر رہے ہیں. آپ ہم سے کہیں گے آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہو یا نہیں؟ نماز میں رفع الیدین اگر نہیں کرتے ہو بخاری سے دکھاؤ. آمین آہستہ بولتے ہو بخاری سے دکھاؤ. آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو بخاری سے دکھاؤ. اگر آپ ہر چیز بخاری سے مانتے ہو, میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ اور مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا, کلمے پر ایمان لانا ضروری ہے. جس کلمے کو پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو وہ کلمہ بخاری میں دکھاؤ. جس کلمے کو پڑھ کر تم مسلمان ہوئے ہو وہ کلمہ بخاری میں دکھاؤ. اگر تمہارا مسلمان بننے والا کلمہ بخاری میں
علاوہ دوسری حدیث کا کتاب کا سہارا نہیں لیا جا سکتا ہے. ہاں جو مسئلہ ان کو بخاری میں ملے گا اس کے لیے تو بخاری لے کر کے پھریں گے. جو مسئلہ بخاری میں نہیں ملے گا، ارے نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، نماز بعد میں پڑھو گے، پہلے مسلمان ہوگے، مسلمان ہوگے اذان دو گے تو نماز پڑھو گے. مسلمان بننے کے لیے جو کلمہ ضروری ہے لاؤ وہ کلمہ بخاری سے دکھاؤ. نماز بعد میں پڑھو گے، اذان پہلے دو گے. اذان میں جو کلمات کہتے ہو اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک، یہ سارے کلمات لاؤ بخاری سے دکھاؤ. تمہارا کلمہ بھی بخاری میں نہیں، اذان کے کلمات بھی تمہارے بخاری میں نہیں، تم دوسری کتاب سے دیکھ لیتے ہو. اور ہم اگر مسئلہ کہیں یہ مسئلہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے، نہیں ترمذی نہیں بخاری لاؤ، ترمذی نہیں بخاری لاؤ. یہ کہتے ہیں آپ کے علماء بھی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ کے علماء بھی کہتے ہیں کہ کتاب کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے. توجہ، سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری شریف ہے. میں نے کہا یہ ہمارے علماء کا قول آپ نے نقل کیا. ہم توجہ کریں بھائی، ہمارے علماء کا قول آپ نے نقل کیا نا، کہ ہمارے علماء کہتے ہیں، آپ یہی بات کہیں گے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے. میں نے کہا ہمارے علماء کی یہ بات آپ کو پسند آئی تو آپ نے اس بات کو مان لیا. ہمارے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں نبی کے بعد صحابہ کی ضرورت ہے، وہ نہیں مانتے ہو. صحابہ کے بعد اماموں کی ضرورت ہے، وہ نہیں مانتے ہو. معلوم یہ ہوا جو بات تمہیں پسند آ جائے وہ مان لیتے ہو، جو پسند نہ آئے وہ نہیں مانتے ہو. تم اپنے دل کی بات مانتے ہو، نہ قرآن مانتے ہو نہ حدیث رسول مانتے ہو. عظمت کی وجہ سے نہیں، اپنے دل کی پسند کی وجہ سے مانتے ہو. نمبر 2، ہمارے علماء نے کہا قرآن کے بعد بخاری سب سے صحیح. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے بعد بخاری سب سے صحیح نہیں ہے. قرآن کے بعد اس روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب موطا امام مالک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ صحیح کتاب موطا امام مالک ہے. اب میں نیا مسئلہ نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں ورنہ نیا مسئلہ ہو جائے گا. تو تھوڑی سی بات کہہ دیں گے، اشارہ آپ سمجھ جائیں گے. اگر آپ کہو گے بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے کیونکہ اس میں اعلیٰ درجے کی حدیث کی صحیح حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ایسی بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں جس میں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان میں واسطے بہت کم ہیں. کسی میں 3 واسطے ہیں، بہت کم واسطے کے ذریعے سے انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کی ہیں اور اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث بیان کی ہیں. میں کہتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی کی جو احادیث بیان کی ہے، زیادہ تر امام بخاری کی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کے درمیان میں اور امام بخاری کے درمیان میں 5 لوگ آتے ہیں. زیادہ حدیثیں ایسی ہیں امام بخاری اور نبی کے درمیان میں 5 لوگ آتے ہیں، تب جا کر کے وہ حدیث نبی تک پہنچتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے فلاں نے، انہوں نے فلاں نے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے اللہ کے نبی سے. یہ 5 واسطے 6 واسطے آتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو، جاؤ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب مسند امام اعظم اس وقت چھپ چکی ہے، ملک ہندوستان میں بھی چھپی ہوئی موجود ہو نہ ہو تو میرے پاس یہی لیپ ٹاپ میں موجود ہے مسند امام اعظم ابو حنیفہ. اٹھا کر کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام اعظم ابو حنیفہ بیان فرماتے ہیں. مجھ سے حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے بیان فرمایا، ہم سے صحابی رسول نے بیان فرمایا، ہم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، یہ حضرت عائشہ دوسری ہے، حضرت عائشہ نے بیان فرمایا. امام اعظم ڈائریکٹ صحابی رسول سے بیان کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کم سے کم 3 واسطے یا 4 یا 5 واسطے لا رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توجہ کریے گا، سوال دوہرا کر کے پھر آ گیا. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز کہاں اور کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز کہاں
اور کس کے ساتھ پڑھی ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھی ہے. نماز فرض بھی تھی. جبرائیل آئے تھے, نبی کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا تھا, نبی نے اسی طریقے کے مطابق وضو لیا تھا, اور پھر اللہ کے نبی نے جبرائیل کے ساتھ میں نماز ادا فرمائی تھی, کیونکہ جبرائیل نے وضو سکھایا, جبرائیل نے نماز بھی سکھائی. بار بار سوال آیا, ایک بار سوال آ چکا, سمجھایا گیا کہ قرآن کی مناسبت سے سوال کرو, قرآن کا بیان ہو رہا ہے نہیں, لیکن اب چونکہ جانچنا ہے نا بیان حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, جبرائیل نے وضو سکھایا تھا. جب وضو سکھایا تو نماز کے لیے سکھایا تھا. یقیناً اللہ کے نبی نے نماز ادا فرمائی تو جبرائیل بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. تو ہو گیا نا کس کے ساتھ نماز ادا فرمائی. جی کام پہ سوال کرو. آپ اگر یہی سوال کر لو گے آپ کس دن اور کہاں پیدا ہوئے, کس جگہ پر, تو حضرت خود اپنے بارے میں بھی یاد نہیں ہوگا. نہیں بھائی منع نہ کریے, اپنے دل کی خواہش پوری کر لینا, اپنے دل کی خواہش پوری کر لینے دیجیے. لیکن بھائی بولو گا بھائی میں بچہ ہی ہوں, ان حضرات کے اعتبار سے, آپ لوگوں کے اعتبار سے نہیں. پچھلی مرتبہ بھی بول کے گیا تھا, ان اکابرین کے سامنے میں بچہ ہوں, لیکن آپ لوگوں کے سامنے نہیں. آپ لوگوں کا مطلب ہے نا, وضاحت ضروری ہے. بار بار میں کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا. میں بخاری کے اوپر بات بیان کر رہا تھا. جی سوال کرنے جا رہا تھا آپ سے, سارے لوگ بتاؤ آپ کو نبی سے پیار ہے یا نہیں؟ کتنے لوگوں کو پیار ہے؟ آپ سب کو پیار ہے. اچھا بتاؤ, جس کو پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے گھر جلدی پہنچنا چاہتا ہے یا دیر سے پہنچنا چاہتا ہے؟ جس کو اپنے محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے گھر جلدی پہنچنا چاہتا ہے. بتاؤ اگر تمہیں نبی کے روزے کی زیارت کے لیے جانا ہو, نبی کے روزے پر جانا ہو, آپ کے قصبہ گنج چلوارا سے کوئی جہاز, یہاں تو ہے ہی نہیں ایئرپورٹ, یہاں سے اگر کوئی جہاز اڑے اور چلے اور وہ مدینہ طیبہ آپ کو 5 یا 6 گھنٹے میں پہنچانے والا ہو, اور آپ کے یہیں سے کوئی جہاز اڑ کر کے مدینہ طیبہ آپ کو 1 گھنٹے میں پہنچانے والا ہو, بتاؤ نبی سے آپ کی محبت کیا کہتی ہے؟ کس جہاز سے آپ سفر کرنا پسند کریں گے؟ یقیناً اسی جہاز کا آپ انتخاب کریں گے جو 1 گھنٹے میں آپ کو مدینہ طیبہ پہنچانے والا ہو. یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جو نبی تک آپ کو صرف صحابی کے واسطے سے پہنچانے والے ہیں, اور یہ امام بخاری ہے جو کم سے کم 3 یا تو 5 واسطوں سے آپ کو نبی تک پہنچانے والے ہیں. اب آپ کی محبت کیا کہتی ہے بتائیے؟ ارے میرے بھائیوں, آپ تو چلے جاؤ گے, وہ تو جائیں گے بھی نہیں. کیوں؟ جاؤ صبح مسئلہ پوچھنا, اگر ان کے عالم ہوں گے تو, نہیں ہوں گے تو فون لگا کے پوچھنا, ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے فون لگاؤ جواب لو. میں تو بار بار بولتا ہوں, جاؤ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھنا. ہمارا ویزا لگ گیا ہے, ہم مدینہ جا رہے ہیں بزنس کے لیے, تجارت کے لیے, کمپنی جا رہے ہیں, فلاں جگہ جا رہے ہیں, جا سکتے ہیں. ہاں بالکل جانا جائز ہے, حلال کمائی یہ عبادت ہے, حلال کمائی کمانا, پیسہ کمانا یہ عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے, آپ جائیے بالکل جا سکتے ہیں. پھر آپ ان سے مسئلہ پوچھیے نبی کے روزے کی زیارت کے لیے سے سفر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, نبی کے قبر کی زیارت سے سفر کرنا یہ شرک ہے, آپ سفر نہیں کر سکتے ہو. تو وہ تو جائیں گے ہی نہیں, وہ تو جائیں گے ہی نہیں. عظمت کے عنوان سے بات یاد آئی, عظمت کے عنوان سے بات یاد آئی. میرے بھائیوں, عظمت ایسی چیز ہوتی ہے, عظمت ایسی چیز ہوتی ہے, کبھی کبھی عظمت کی وجہ سے انسان وہ چیز قربان کر دیتا ہے جو قربان کرنا بھی نہیں چاہتا ہے. ہمارے دیوبند کے عالم دین اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں, کسی ایک مقام پر بیان کر دیتے ہیں, ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی آتا پھر وہ اشکال کرتا پھر میں جواب دیتا, لیکن اب بولتے ہیں. کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے, یہ مسئلہ امام شافعی کا ہے. ہم نے یہ بھی حدیثیں پڑھی, یہ بھی حدیثیں پڑھی, حدیثوں کی وجہ سے ایسا لگتا ہے امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح نہیں ہے. لیکن ہم ماننے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں, اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کریں گے, امام شافعی کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے. اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے, دیکھو
کی مان رہے ہیں، شافعی کی نہیں مان رہے ہیں۔ دیکھو یہ کتنے بڑے حدیث کو چھوڑنے والے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کر دیا۔ میرے بھائیوں، میں نے کہا عقیدت کی وجہ سے کبھی وہ چیز قربان کر دینی پڑتی ہے جو قربان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا ہے۔ آپ بتاؤ، حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہو، کعبۃ اللہ میں جاتے ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کعبہ میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ ہم 1,00,000 مانتے ہیں، وہ 1,00,000 نہیں مانتے۔ ہم تو زیادہ ثواب لینا چاہتے ہیں، جو کم لینا چاہتا ہے وہ کم لے لے، جو 10,000 لینا چاہتا ہے وہ 10 لے لے۔ ہم نے یہی بتایا کہ 1,00,000۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک نماز پڑھو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرو گے، ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ میرے بھائیوں، بتاؤ کیوں مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے 50,000 کا گھاٹا کر کے کیوں مدینہ طیبہ جاتے ہو؟ جاتے ہو کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے ہو، خانے کعبہ ہی میں ادا کریے نا، مسجد حرام میں ادا کریے، ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 کا ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے جاتے ہو آپ کو خانے کعبہ کی وہ عقیدت نہیں ہے جو عقیدت آپ کو نبی کے روزے سے ہے۔ آپ کو مسجد نبوی جو چیز کھینچ کر لے جانے والی ہے وہ نبی کی عظمت اور نبی کی عقیدت ہے۔ نبی کی عظمت اور عقیدت نے آپ کو 50,000 گھاٹا کر لینا تو برداشت کرنے دیا ہے، لیکن نبی کی زیارت، نبی کے روزے کی زیارت سے محروم رہنے دینا یہ برداشت کرنے نہیں دیا ہے۔ نبی کی عقیدت میں بتاؤ آپ نے 50,000 کو قربان کیا یا نہیں؟ اسی طرح سے ہمارے دیوبند کے عالم دین نے امام اعظم کی عقیدت کی وجہ سے، ان کی محبت اور پیار کی وجہ سے، جن کے بتائے ہوئے لاکھوں لاکھ مسائل پر عمل کر رہے ہیں، انہوں نے ان کی محبت کی وجہ سے شافعی کے مسئلے کو قربان کر دیا ہے۔ کیوں؟ خانے کعبہ میں ادا کرو گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں ادا کرو گے 50,000 کا ثواب ملے گا۔ جس مجتہد کا مسئلہ صحیح ہوگا اس مسئلے پر عمل کرو گے 2 نیکیاں ملیں گی۔ جس مجتہد کا عمل صحیح نہیں ہوگا عمل کرو گے تو 1 نیکی ملے گی۔ انہوں نے کہا ہم محبت میں امام ابو حنیفہ کے مسئلے پر عمل کر کے 1 نیکی لے لیں گے، 1 نیکی کو قربان کر دیں گے۔ یہ تو ہے جس طرح سے ہم کعبہ کو چھوڑ کر مسجد نبوی آ جاتے ہیں، 1,00,000 کو چھوڑ کر کے 50,000 پر راضی ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا عقیدت میں انسان قربان کر دیتا ہے۔ عقیدت ہی نہیں ہوگی تو کیا کہو گے؟ ذاکر نائک کہے گا۔ عقیدت نہیں ہوگی تو ذاکر نائک کہے گا۔ عمر فاروق اعظم نے مسئلہ بیان کیا، انہوں نے بتایا تھا کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، ورنہ اللہ کے نبی نے تو یہی کہا تھا کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تھا مسئلہ۔ ہم ان کے مسئلے کو چیک کریں گے کہ یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ کا صحیح ہے یا نہیں۔ جب ذاکر نائک کہتا ہے کہ جب ذاکر نائک کہتا ہے عمر بن خطاب کے مسئلے کو ہم چیک کریں گے، عمر بن خطاب نے 303 کہا ہے، اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ لاؤ ذاکر نائک کے مسئلے کو ہم چیک کریں گے تو ہمارے کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے وہ بڑا دین کا کام کر رہا ہے، ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دیکھو لائیو چینل پہ آتا ہے، اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ دین میں داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے، لیکن اس کا منصب نہیں ہے مسئلہ بتانا، اس کا منصب نہیں ہے مسئلہ بتانا۔ ٹھیک ہے وہ جو دین کا کام کر رہا تھا اسے دین اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، ہندو کو اسلام کی دعوت دے، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے، عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دے، لیکن مسائل بتانا یہ ہمارے علماء کا کام ہے۔ اگر وہ کہتا ہے فاروق اعظم کے مسئلے کو چیک کریں گے تو چونکہ صحابہ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کا دل نہیں دھڑکتا ہے، اور جب میں کہہ دیتا ہوں کہ میں ذاکر نائک کے مسئلے کو چیک کروں گا تو اس کا انگلش بیان سن کر کے، اس کی فربر انگلش سن کر کے، اس کی محبت عظمت آپ کے دلوں میں گھس چکی ہے، تو آپ کہتے ہو مفتی صاحب مولانا صاحب آپ چیک کرو گے، وہ تو بہت بڑا آدمی ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا فاروق اعظم سے بڑا آدمی؟ کیا وہ فاروق اعظم سے بھی بڑا آدمی ہے؟ اگر وہ فاروق اعظم کے مسئلے کو چیک کر سکتا ہے تو 1000 مرتبہ اس کے مسئلے کو بھی چیک کیا جا
بھائیوں فاروق اعظم تو وہ ہے. الگ الگ ہم نے صحابہ کی عظمت پر بات نہیں کی ہے. فاروق اعظم تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے فاروق اعظم جو بولتا ہے وہ بھی سچ بولتا ہے, جو سوچتا ہے وہ بھی صحیح سوچتا ہے, اس کی سوچ بھی صحیح ہوتی ہے, اس کا بول بھی صحیح ہوتا ہے. تو فاروق اعظم نے جو فیصلہ سنایا ہوگا کیا وہ صحیح فیصلہ نہیں سنایا ہوگا؟ بالکل صحیح فیصلہ سنایا ہوگا فاروق اعظم نے. ایک جگہ پر سوال کیا, ہم دو چار واقعات کے انداز میں آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رکھ جائے. ایک صاحب نے سوال کیا, مولانا قرآن میں لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو, پھر یہ امام کہاں سے آ گئے؟ ہم نے قرآن کی آیت پوری پڑھو. اس نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو اور حاکموں کی بات مانو, امراء کی بات مانو. میں نے کہا تمہارا ترجمہ بہت اچھا ہوا, اب میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو اور مودی اور اکھلیش کی بات مانو. یہ تمہارا ترجمہ بنا, حاکم تو وہی ہے نا. اور میرا ترجمہ اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الفقہاء اور فقہاء اور مجتہدین, دین کے ماہرین کی بات مانو. ہمارا ترجمہ ہے اللہ رسول کی بات اور دین کے ماہرین کی بات مانو, اور تمہارا ترجمہ بنتا ہے اللہ کی بات مانو, رسول کی بات مانو اور حاکموں. حاکم کا ترجمہ میں نے کیا. حاکم کون ہے؟ اسی کی بات مانو گے, اس کی ماننا چاہیے تو وہ اللہ کا نبی ہے. ترجمہ دیکھو, آپ سنو. میں نے کہا چلو منہ مانگے موت لو مجھ سے, حاکم کی بات اگر ماننی ہے تو ٹھیک ہے. اور دیکھو عمر فاروق اعظم یہ حاکم بھی ہے, عمر فاروق اعظم فقیہ بھی ہے. اگر حاکم کی بات ماننا ہے تب بھی فاروق اعظم حاکم ہے, خلیفہ راشد ہے, حکومت کرنے والا, خلافت کرنے والا ہے, تب بھی اس کی بات صحیح ہے. اور اگر اس کا مطلب فقیہ اور مجتہد اور دین کا ماہر تو فاروق اعظم فقیہ اور مجتہد اور دین کا ماہر بھی. اب کیوں چھوڑتے امام اعظم اور فاروق اعظم کی بات؟ اب تو چھوڑنے کا آپ کو حق نہیں بنتا. ایک سوال آیا ہے, عورتیں مسجدوں میں نماز ادا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ پچھلے مرتبہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اب آپ حضرات آدھے آئے ہو آدھے نہیں آئے ہو تو وہی بات بار بار دہرائیں گے تو بعض حضرات کہیں گے ایک ہی بات رٹ کے آیا ہے, وہی یاد کر کے آیا ہے, وہی ہر بار بولتا ہے. اب میں تو اللہ گواہ ہے, میں سوچا نہیں کہ یہاں بیٹھنے کے بعد کیا بولوں گا. جو اللہ کا حلوا ہے وہ, جو اللہ کا حلوا ہے زبان سے اور سچ بات. عورتوں کے نماز کے مسئلے پر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور وہاں پر بھی غالباً مفتی صاحب نے وہاں بھی بیان یہ کیا تھا کہ عورتوں کے نماز کو مفتی صاحب ہی نے یا کسی اور صاحب نے وہاں پر بھی یہ بات بیان کی کہ عورتوں کی نماز کا مسئلہ. عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں یا نہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. میرے بھائیو تم دکان کرتے ہو, توجہ کریے گا, میں نبی کے زمانے کا تذکرہ سنانے جا رہا ہوں. تم دکان پہ جاتے ہو تو اچھا سے اچھا مال لے کر کے آتے ہو, اچھے سے اچھا مال لے کر کے آتے ہو. کبھی دکان پر جاتے ہو تو یہ نہیں کہتے ہو کوئی سبھی مال دے دیجیے جو چل سکے اور پیسے ہم سے پورے لے لیجیے. کبھی ایسا کرتے ہو دکان پہ؟ کوئی بھی لے دیجیے جو چل سکے. وہاں پہ جاتے ہو اچھے سے اچھا مال. اب مسئلہ پوچھنے میں بھی تو آپ مجھ سے مسئلہ یہ پوچھیے کہ اچھا کیا ہے, عورتیں نماز مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں؟ جائز ناجائز میں اچھا پوچھو نا. اب اچھا اللہ کے نبی کے زمانے میں دیکھو, عمر فاروق اعظم کی بات آئے گی نا. اب نبی کا زمانہ اچھا دکھاتے ہیں, اللہ کے نبی کے زمانہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور خلافت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جا رہی ہے, لیکن اگر مسجدوں میں نماز پڑھنا اچھا ہوتا تو خود نبی کی پاک پیاری بیویاں اپنے حجروں میں موجود رہ کر کے نماز ادا نہ کرتی. جو حجرے مسجد سے سگے ہوئے بنے ہیں, نبی کی بیویاں حجروں سے نکل کر کے مسجد میں نماز ادا نہیں کر رہی ہیں. کیوں؟ بیویاں سمجھ رہی ہیں, نبی بھی سمجھ رہا ہے, ان عورتوں کے لیے مسجد سے زیادہ بہتر گھروں میں نماز ادا کرنا ہے. اسی لیے تو نبی کی بیویاں گھر پہ نماز ادا کرتی ہیں. تو یہاں اچھا کیوں نہیں تلاش کرتے؟ نہیں, اصل میں اچھا کہاں سے ہوگا؟ پھر نوجوانوں کے لیے جھنڈے ختم ہو جائیں گے. کچھ اس کو بھی باقی رکھنا ہے.
کہ آگے نہیں بولیں گے. پچھلی مرتبہ بھی بول کے گئے تھے اگر ساری عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے لگے تو ہمارے سارے نوجوان بھی انشاءاللہ سب نمازی بن جائیں گے. جتنے ہوٹلوں پر دکانوں پر چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں نماز کے وقت میں سب اور بولے وقت میں بالکل پہنچیں گے. چلو نماز. اور باقاعدہ گفتگو ہوگی کس محلے میں. اچھا ہاں وہاں مشورہ کر کے جائیں گے. اور اگر ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی کہتے نماز کے بعد بات ہوگی اور عورتیں اگر بات سننے کے لیے بیٹھ جائیں ایک نوجوان بھی نہیں اٹھے گا. تبلیغی جماعت والے 2.5 گھنٹے نہیں 5 گھنٹے بات کریں گے. ایک نوجوان کو اس کو تھکے نہیں. آپ نہیں ہم بالکل نہیں تھکے. حضرت آپ بات کریں مستقل بات سنتے رہیں گے. میرے بھائیوں ہر جگہ اچھا تلاش کرتے ہو تو یہاں بھی اچھا دیکھو نا. یہاں اچھا نہیں دیکھتے ہو. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عورت مسجد میں نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے کہ گھر میں نماز ادا کرے. عورت گھر کے آنگن میں نماز ادا کرے صحن میں نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے کہ اندر نماز ادا کرے. نبی نے ارشاد فرمایا اندر عورت نماز ادا کرے اس سے بہتر ہے سب سے اندر والی کوٹھری میں نماز ادا کرے. نبی کہتے ہیں عورت کے لیے سب سے بہتر گھر کی اندر والی کوٹھری میں نماز ادا کرنا ہے. تم کہتے ہو عورت کے لیے سب سے بہتر سب سے کھلی صحن والی مسجد میں نماز ادا کرنا. ہر جگہ تو بہتر دیکھتے ہو پھر یہاں بہتر کیوں نہیں دیکھتے میرے بھائیوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منع کیا. اس وجہ سے منع کیا حالات اس طرح کے نہیں رہے تھے معاملات اس طرح کے نہیں تھے. آج کل اس زمانے میں کیا حالات اس لائق ہیں عورتیں مسجدوں میں جائیں؟ حالات اس لائق ہیں کہ نماز پڑھنے جائیں؟ نماز پڑھنے کے لیے عورتیں گھروں سے نکلیں گی تو پھر نوجوان بھی ساتھ میں گھروں سے نکلیں گے. نوجوانوں کو پہلے دعوت دو. ہاں نوجوانوں کو کوئی ایک بھی نماز کی دعوت نہیں دے گا. عورتوں کو سب نماز کی دعوت دے رہے ہیں. کوئی بھی اس نوجوان کو نہیں پکڑے گا اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. جب ہمارا کوئی نوجوان دوست بگڑا ہوا تبلیغی جماعت کی وجہ سے بیچارہ تھوڑا بہت دین کے راستے پر آئے گا یہ فوراً خناس بن کر کے اس کے پاس گھسے گا. تیری نماز نہیں ہوتی تو آمین زور سے نہیں بولتا. تیری نماز نہیں ہوتی تو ربے نہیں کرتا. تیری نماز نہیں ہوتی تو آمین زور سے نہیں بولتا. ناک کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا. اور جب تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو ایک مرتبہ بھی پوچھنے نہیں گیا تھا. یہ ان کی محنت ہے. میرے بھائیوں ہم مجبوراً بولتے ہیں مسجد کی تبلیغ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ہمارے سنی مسلمان حق پر سچ پر صحیح بات پر قائم رہیں. وہ حق سے ہٹنے نہ پائیں. شکوک اور شبہات میں مت پڑو. میرے بھائیوں یقین کرو اعتماد کرو وہ راستہ جس راستے پر بڑے بڑے اللہ کے ولی رہے ہو جس راستے کے اوپر جس منہج کے اوپر محدثین اور فقہا رہے ہو جو محدثین کی ہسٹری پڑھ کر دیکھو. اگر میری کتاب کا حوالہ مت نوٹ کرو جاؤ اہل حدیث عالم کی کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب الخطہ فی ذکر اتحاد الستہ اس کے اندر لکھتا ہے امام بخاری یہ بھی امام کی ماننے والے تھے. ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ یہ جتنے محدثین ہیں یہ سارے کے سارے کسی امام کی مان کر نماز ادا کرنے والے تھے. یہ وہ خود لکھتا ہے جب بخاری کسی سے پوچھ کر نماز پڑھے جب امام مسلم کسی سے پوچھ کر نماز ادا کرے امام ترمذی ابن ماجہ کسی سے پوچھ کر نماز ادا کرے جس کے پاس لاکھوں لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ ہے. تم جاہلوں بتاؤ تمہارے پاس 4 حدیثیں بھی نہیں ہیں تم بغیر پوچھے ایسے نماز ادا کر لو گے. اتنے بڑے بڑے محدثین میں نے حوالہ دیا غیر مقلد کی کتاب کا اس نے لکھا ہے یہ سارے اماموں کی مانتے ہیں. اتنے بڑے بڑے محدثین اماموں کی مان کر چلے جو ہم لوگوں کو امام کی نہیں ماننا چاہیے. اور میں نے بتایا امام وہ کہے گا امام کی مانتے ہو تو امام بخاری کی مان لو. کیوں امام ابو حنیفہ کی مانتے ہو؟ میں آج بھی تیار ہوں امام بخاری کی ماننے کے لیے تیار ہوں. میں تو مانتا ہوں بالکل امام بخاری کہیں گے حدیث صحیح ہے تو صحیح مان لیتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں حدیث صحیح ہے تو اچھا کہو گے کہ امام بخاری کے مسئلے مانو تو چلو ٹھیک ہے امام بخاری کے مسئلے بھی مان لیں گے. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے جو بات پوری بتاتا ہے جس دکان پر سارا سامان مل جاتا ہے ہم اس دکان پر سامان لینے کے لیے جاتے ہیں. جہاں آدھا سامان ملے وہاں ہم لے
حنیفہ کی دکان پہ ملے گا، تو اس دکان سے سامان لو نا، بار بار کیوں پھرنا پڑے؟ اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی مانتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ مثال دے کر سمجھایا تھا، اس مرتبہ بھی میں نے سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، اب صحابہ کی عنوان کی عظمت سے ایک اور آخری بات، چونکہ سوالات ختم ہو گئے ہیں، اگر سوالات آ جائیں تو کچھ باتیں ہم اور بیان کر دیں، ورنہ صحابہ کی عظمت کے عنوان سے ایک آخری بات کہنے، قریب 2.5 گھنٹے ہونے والے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، توجہ کریے گا۔ صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، جس کی عظمت اور عقیدت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ توجہ کریں، جس کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے، جس کی عقیدت دلوں میں ہوتی ہے، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں۔ نوجوانوں، تم بتاؤ، تمہیں کسی سے پیار ہو تو اس کے گھر کا کتنا چکر لگاتے ہو؟ تمہیں کسی سے محبت ہو، تمہیں کسی سے محبت ہو، پیار ہو، لگاؤ ہو، تم اس کے گھر کا کتنا چکر لگاتے ہو؟ اگر اس کی پسند یہ ہو، اس کی پسند یہ ہو، اس کی پسند یہ ہو کہ تم ننگے بدن پھرو، تم ننگے بدن پھرنا پسند کرتے ہو، اس کی پسند یہ ہو کہ تم سینہ کھول کر پھرو تو تم سینہ کھول کر پھرنا پسند کرتے ہو۔ اگر تمہیں صحابہ کی عظمت ہے تو آؤ صحابہ کی عظمت کو دل سے لگا کر کے دیکھو صحابہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ کیا صحابہ کی محبت تمہیں نبی کے دین کی طرف کھینچ کر لے کر نہیں جا رہی ہے؟ اور صحابہ کی محبت دیکھو، یہ دیکھو نبی کے پیارے صحابی حضرت خبیب ہیں، انہیں سولی دی جا رہی ہے، انہیں پھانسی دی جانے والی ہے۔ خبیب سے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ خبیب، اگر تمہاری جگہ پر تمہارے نبی کو رکھ دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، تم گوارا کرو گے؟ حضرت خبیب فرماتے ہیں، تم نے میری محبت کا اندازہ نہیں لگایا، تم نے میرے پیار کا اندازہ نہیں لگایا، غلط اندازہ لگایا ہے۔ میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیا جائے اور میری معافی کے سلے میں نبی کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ وہ نبی سے پیار کرنے والے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کہیں بیٹھے ہیں، پیشاب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، صحابی وہاں سے گزر رہے ہیں، صحابی کو پیشاب نہیں لگی ہے، لیکن نبی کی ادا کو، نبی کی ادا کی نقل اتارنے کے لیے صحابی وہاں پیشاب کا کرنے کا انداز بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ نبی کی یہ ادا بھی پوری ہو جائے۔ یہ دیکھو نبی کے پیارے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، نبی اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھ دے رہے ہیں، نبی کہے، وہ صحابی کہہ رہے ہیں جس سر کے اوپر نبی کا مقدس ہاتھ رکھا گیا، اب اس سر کے بال ہمیں نہیں کٹوانے ہیں۔ یہ نبی سے محبت کرنے والے صحابی ہیں۔ یہ دیکھو نبی کا پیارا صحابی ابو دجانہ ہے، یہ بھی نبی کا پیارا صحابی ہے، اللہ کے نبی میدان احد میں ہے، صحابہ کی جنگ ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کافروں کے گھیرے میں ہے، اللہ کے نبی کفار کے گھیرے میں ہے، تیروں کی بارش آ رہی ہے۔ ابو دجانہ سوچ رہے ہیں اگر ہم ان کے تیروں کا جواب دیتے ہیں، کفار سے مقابلہ کرتے ہیں، تیر نبی کی طرف ہو جائے گی، ہم بے ادبی کرنا نبی کی نہیں چاہتے ہیں، لہذا ابو دجانہ نبی کی طرف چہرہ کر لیتے ہیں، پیٹ کافروں کی طرف کر دیتے ہیں تاکہ نبی کی عظمت، نبی کا ادب بھی نہ جانے پائے اور نبی کی حفاظت بھی ہو جائے۔ اپنی پیٹ کے اوپر تیروں کے نیزوں کے زخم کھاتے جاتے ہیں اور تاکہ ان کا ہاتھ تک شل ہو جاتا ہے، لیکن نبی کی اتنی بے ادبی کرنا بھی، اتنی بے احترامی کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ نبی کی طرف پیٹ ہو جائے۔ یہ ہے صحابہ، نبی سے محبت کرنے والے صحابہ ہیں۔ اگر ان صحابہ سے آپ کو محبت ہے، اگر ان صحابہ کی عظمت آپ کے دلوں پر ہے تو آؤ نوجوانوں، آؤ مسلمانوں، تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی سنتوں کو اجاگر کرنے والے بنو۔ اگر نبی کے صحابہ نبی کی سنت والا لباس پہنتے تھے تو تم بھی سنت والا لباس اپنے اوپر دیکھ کر کرو۔ اور نبی کا وہ پیارا صحابی کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھا لے رہا ہے، وہاں پر موجود لوگ کہہ رہے ہیں تم کتنے تحقیق سے دور ہو،
कॉलेज वाले कहेंगे हमें बेवकूफ बना दिया। अरे नबी की सुन्नतों से दूर करने वाला अक्लमंद होगा, हम तो नहीं कहते। हाँ, सुन्नतों से दूर न करें, गलती होना, खुद की गलती करना एक अलग चीज है। बात समझे, खुद की गलती करना एक अलग चीज है। मिसाल के तौर पर समझना जरूरी है, हम नमाज नहीं अदा करते, गुनहगार हैं। हम एक तो खुद नमाज ना अदा करें, और जो नमाज अदा करने वाला है उससे क्या हर समय मस्जिद लगाया रहता है। बात समझ में आई? हर समय मस्जिद लगाया रहता है, देखो मस्जिद जाने। एक तो खुद नमाज ना पढ़ना ये गुनाह है, फिर ये अल्फाज कहना ये नमाजी और नमाज की हिफाजत है। इसी तरह आप खुद सुन्नत के मुताबिक अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो किसी को देख रहे क्या जवानी में भी, समझ गए ना, क्या जवानी में कुछ वक्त हो जाता तब कर लेते। तो दीन से इस तरह के अल्फाज बोल करके मेरे भाइयों दूर मत करो। खुद से नहीं हो पाया, आप अपनी गफलत का, अपनी लापरवाही का, अपने गुनाह का एहतिराफ करो, अपने अंदर नदामत रखो। लेकिन अगर कोई है जिस पर अल्लाह ने जज्बा दिया, शौक दिया, नबी के सहाबा की अजमत, नबी की मोहब्बत दिल में डाली, उसने अगर किया तो क्यों उसको दूर करते हो ऐसे अल्फाज बोल करके। और ज्यादातर ऐसे अल्फाज बोलने वाले अफसोस के साथ स्कूल में पढ़ने वाले ही हजरात होते हैं, अफसोस के साथ। नबी के सहाबा की अजमत के हवाले से हम कह रहे थे कि अजमत यह है कि उनकी बात मानी जाए, उनकी इत्तिबा की जाए। आज सफरुल मुज़फ़्फ़र की 3 तारीख है या 2 जी? 3 है ना, मगरिब के बाद से 3। आज 3 तारीख है। आज से 3 दिन कबल जो माह मुहर्रम हराम चल रहा था, उस माह में ज्यादा तज़किरा जिस सहाबी रसूल का होता है वो हसन हुसैन है। मैंने तमाम सहाबा का तज़किरा किया, फिर अबू बकर का तज़किरा किया, फिर मैंने उमर का तज़किरा किया। अभी उस्मान और अली बाकी है। उस्मान और अली के बाद नबी के अहले बैत में हसन और हुसैन बाकी है। अब आप उस्मान और अली भी सुने और हसन और हुसैन सुने। हसन और हुसैन को इसलिए सुनाता हो कि इससे पहले माह मुहर्रम हराम गुजर चुका है। हसन और हुसैन का भी तज़किरा सुने और उस्मान ये भी बाकी न रहने पाए, अली मुर्तज़ा ये भी छूटने न पाए, क्योंकि ये चारों के चारों खलीफे राशिद हैं। मैंने वहां भी मिशकात की हदीस सुनाई थी, यहाँ भी मैं मिशकात की हदीस सुनाता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, इख्तिलाफ हो इन चारों खलफा की सुन्नतों पर अमल करना, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना। अबू बकर खलीफे राशिद, उमर खलीफे राशिद, उस्मान खलीफे राशिद, अली मुर्तज़ा खलीफे राशिद। मेरे भाइयों, सहाबा से मोहब्बत होती है तो सहाबा की बात मानी जाती है। हम क्या करते हैं सहाबा की मोहब्बत में, हम क्या करते हैं सहाबा की अजमत में? कभी कुछ काम करते हैं ये सोचकर ये अजमत का काम है, ये सोचकर ये प्यार का काम है, ये सोचकर ये मोहब्बत का काम है, जिनको हमारा कोई नौजवान करता है या हम करते हैं अपने बाप के अदब और एहतिराम में, तवज्जो करिए, अपने बाप की मोहब्बत में करते हैं। क्या करते हैं अपने बाप की मोहब्बत में? अपने बाप की एक फाइल फोटो तैयार करके अपने घरों में रख लेते हैं। बाप को देखेंगे बाप याद आ जाएगा। मेरे भाइयों, तस्वीर तो जायज नहीं है, प्रिंट की तस्वीर खास तौर पर प्रिंट की तस्वीर, डिजिटल तस्वीर का मसला और है। जो ये वीडियो में ये बन रही है, इन तस्वीरों का मसला और है। लेकिन जो तस्वीर बाकायदा बनी हुई हो, मिट्टी की, पत्थर की, मूर्ति की, ये जो बाकायदा कागज पर छपी हुई हो, वो तो बहरहाल सारे उलमा के नजदीक सही नहीं है। इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो, पासपोर्ट की मजबूरी, आइडेंटिटी कार्ड की मजबूरी, आधार कार्ड की मजबूरी, इलेक्शन कार्ड की मजबूरी, कोई और मजबूरी है तो आपको बहरहाल मुल्क हिंदुस्तान में रह करके अपना इंडियन प्रूफ रखने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। अब बताइए, बाप की मोहब्बत में, बाप के प्यार में ही तो उसने फाइल फोटो बना करके रखा है। अब उसकी मोहब्बत की वजह से उसने फाइल फोटो बना करके रख लिया। उसके जहन में ये नहीं आ रहा है कि ये फोटो बना करके रखना ये बाप से असल मोहब्बत नहीं है। वो जिंदगी भर बाप का नाफरमान रहा है। अरे बाप के नाफरमान रह करके ये क्या बाप की अदब और ताज़ीम है? बाप की असल ताज़ीम ये है कि बाप
کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، باپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے، ماں اور باپ کے لیے برابر استغفار کرو اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، اللہ تمہارے باپ کو قبر میں راضی کر دے گا اور تم فرما بردار شمار ہو جاؤ گے۔ یہ کام تو ہمارا نوجوان نہیں کر رہا ہے، باپ کی محبت میں الفت میں یہ کام نہیں کر رہا ہے، لیکن باپ کی محبت اور الفت میں اس نے یہ کام کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، حسین نبی کے پاس میں ہے، نبی کے پاس میں کوئی صدقے کی کھجور پڑی ہوئی ہے، حسین اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے نبی کے یہ پیارے نواسے ابھی چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، اللہ کے نبی نے منہ میں انگلی حلق میں ڈال کر کے نکال لیا ہے اور کہا حسین حسین ہم سید خاندان سے ہیں، سادات خاندان سے ہیں، ہاشمی خاندان سے ہیں، ہاشمی سید سادات خاندان والوں کے لیے صدقے کا سامان کھانا استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی نے 55 میں حسین کو تعلیم دی ہے، نبی نے 55 میں حسین کو تعلیم دی ہے۔ کون ہے حسین سے محبت کرنے والا جو اپنے چھوٹے بچے کو حرام سے بچنے کی تعلیم دیتا ہو؟ کون ہے حسین سے محبت کرنے والا جو اپنے چھوٹے بچے کو بچپن میں حرام سے بچنے کی تعلیم دیتا ہو؟ ہاں، آپ نے حرام سے بچنے کی تعلیم تو نہیں دی، لیکن آپ نے حسین کی محبت میں، آپ نے حسین کی چاہت میں، حسین کے پیار میں، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں آپ نے ان کے نام پر تعزیہ کھڑا کر لیا۔ اور یہ آپ نے کیا جانے میں یا انجانے میں، میں پھر بول رہا ہوں، جانے میں یا انجانے میں آپ نے کیا حسین کی محبت میں کیا، آپ نے کیا حسین کے پیار میں کیا ہے، میں آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے رہا ہوں۔ ہمت ہے بیٹھنے کی 1 گھنٹہ جی انشاءاللہ اگر دل صاف کر کے سنو گے تو کبھی بھی یہ سوال اب نہیں آئے گا جو مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت حسین سے آپ محبت کرتے ہو، توجہ کریے، حضرت حسین سے آپ محبت کرتے ہیں، محبت میں تعزیہ رکھتے ہیں۔ ابھی سنیے، میں تعزیہ کو ابھی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود فتویٰ لیجیے گا میری بات سننے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، سنیے۔ آپ حسین کی محبت میں تعزیہ رکھتے ہو، اچھا آپ حسین سے محبت کرتے ہو، کیا ابو بکر عمر عثمان و علی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کیا باقی 1.5 لاکھ صحابہ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ اگر حسن و حسین سے محبت ہے تو پھر 1.5 لاکھ تعزیہ ہر محرم میں نکالا کرو، کیونکہ وہ بھی تو نبی کے صحابہ ہیں۔ آپ کہو گے نہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت ہونے کی وجہ سے ہم ان کے نام پر تعزیہ کرتے ہیں، کسی وجہ سے دوسرے صحابہ کا نہیں، حسن و حسین کا کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ حسن و حسین کا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کے اہل بیت ہیں، دیگر اہل بیت نہیں ہیں، یہ نبی کے خاندان والے ہیں، دیگر نبی کے خاندان والے نہیں ہیں۔ تو آپ توجہ کرو، حضرت حسن اور حسین یہ نبی کے کون ہیں؟ بتائیے۔ نبی کے نواسے ہیں، حسن اور حسین نبی کے نواسے ہیں، اور دنیا کا یہ رواج ہے اس وقت تک نواسا دنیا میں نہیں آ سکتا ہے جب تک کوئی کسی کا داماد نہ بنے۔ کوئی کسی کی بیٹی ہوگی، پھر کوئی کسی کا داماد بنے گا، جب کوئی کسی کا داماد بنے گا تو نواسا دنیا میں آئے گا۔ اگر علی نبی کے داماد نہ بنتے، اگر عثمان نبی کے داماد نہ بنتے تو نبی کا نواسا دنیا میں نہ ہوتا۔ نبی کا داماد پہلے بنا ہے، پھر نبی کا نواسا دنیا میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جس کے طفیل نواسا جنم لے رہا ہے، جس کے صدقے سے نواسا جنم لے رہا ہے، اس کی محبت پہلے ہے یا نواسے کی محبت پہلے ہے؟ پہلے داماد کی محبت ہوتی ہے، نواسے کی محبت بعد میں ہوتی ہے۔ کیوں آپ کا اگر کوئی داماد نہ بنے تو دنیا میں نواسا؟ تو پہلے داماد کے نام پہ کرو، بعد میں نواسے کے نام سے کرو۔ ہاں، داماد تو بعد میں بنے گا، پہلے کوئی آپ کا سسر بنے گا تب آپ کا کوئی داماد بنے گا۔ اگر سسر نہ بنے تو پھر کوئی داماد کیوں؟ پہلے کوئی سسر بنے گا تو آپ کی بیوی آئے گی، آپ کی بیوی آئے گی تو آپ کی بیٹی آئے گی، آپ کی
نبی کے خسر ہیں، یہ نبی کے سسر ہیں. اگر عمر فاروق اعظم، ابو بکر صدیق یہ نبی کے سسر نہ بنتے، یہ نبی کے خسر نہ بنتے، بتاؤ داماد کہاں سے آتے، بتاؤ نوازے کہاں سے آتے، بتاؤ بیٹیاں کہاں سے آتی. تو پہلے نبی کے سسر کا نام کتا دیا کرو، پھر نبی کے داماد کا نام کتا دیا کرو، پھر نبی کے نوازوں کا نام کتا دیا کرنا. کیسے مسلمان تم ہو؟ سسر کو تم نے چھوڑ دیا، خسر کو تم نے چھوڑ دیا، داماد کو تم نے چھوڑ دیا، اور تم نے نوازوں کا ماتم شروع کر دیا. ہاں ماتم کرتے ہو، تعزیہ کرتے ہو، حسن اور حسین کے نام کا تعزیہ کرتے ہو، حسن اور حسین کے نام پہ تعزیہ، اور ساتھ ساتھ وہاں علم پہ یا علی لکھا ہوتا ہے. علی، علی کے نام بھی کا نعرہ بھی لگاتے ہو، حضرت علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہو. اگر یہی علی علی المرتضیٰ مراد ہے تو، اگر حضرت علی زین العابدین مراد ہے تو وہ مسئلہ الگ کا ہے، لیکن علی المرتضیٰ کے نام کا نعرہ لگاتے ہو. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، علی المرتضیٰ نبی کے داماد ہیں، ان کے داماد کا جا علی یا علی کا نعرہ لگاتے ہو. آپ میں سے کوئی بندہ ہوتا ہے زوردار سامان اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا علی، وہ اصل میں ہے یا علی، وہ علی کو پکار کر کے مدد لیتا ہے. میرے بھائیوں، علی نبی کے داماد ہیں. اگر داماد کو پکار کر کے تم داماد سے مدد لے رہے ہو، کبھی تم نے سامان اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہا یا، یہ بھی تو کبھی کہتے جب تم یا علی کہہ کر کے سامان اٹھاتے ہو تو یا عثمان کہہ کر کے کوئی وزنی سامان کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اگر نبی کا داماد مدد کر سکتا ہے تو نبی کا داماد عثمان بھی مدد کر سکتا ہے. کیوں نبی کا داماد علی یہ بعد میں داماد بنا ہے، نبی کا داماد عثمان یہ پہلے داماد بنا ہے. نبی کا داماد علی اس کو چھوٹی بیٹی ملی ہے، نبی کا داماد عثمان اس کو بڑی بیٹی ملی ہے، نبی کا داماد علی اس کو ایک بیٹی ملی ہے، نبی کا داماد عثمان اس کو دو بیٹیاں ملی. جو نبی کا دوہرا داماد ہے آپ اس کا نام نہیں لیتے، جو نبی کا اکیلا داماد ہے آپ اس کا نام لیتے ہو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں تحریر فرماتے ہیں، آدم صفی اللہ سے لے کر کے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر آئے ہیں، کسی نبی کی دو بیٹیاں، کسی نبی کی دو بیٹیاں، کسی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے عقد نکاح میں نہیں آئی ہے. کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں ایک شخص کے عقد نکاح میں نہیں آئی ہے. کائنات میں تنہا عثمان یہ انسان ہے جس کو اللہ کے نبی کی نہیں، نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں ملی. اس کا نام آپ نہیں لیتے ہو، یا علی کہتے ہو تو ماتم کرتے ہو، پھر آپ یا عثمان یا عثمان. یہ عثمان دوہرا داماد ہے، اسی وجہ سے عثمان کو ذی النورین کہا جاتا ہے. یہ دو نوروں والا ہے. ایک نور نبی کی ایک بیٹی ہے، دوسرا نور نبی کی دوسری بیٹی ہے. یہ دو نور ملے ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اس لیے عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے، نور والا کہا جاتا ہے. ایک اور بات بیچ میں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نور ہیں، یا تو نبی کی بیٹی کو بھی میں نور کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں. کچھ لوگ نبی کو نور کہتے ہیں، ہم تو نبی کی بیٹی کو بھی نور کہہ رہے ہیں. نبی بھی نور ہے، نبی کی بیٹی بھی. تبھی تو حضرت عثمان غنی کو ذی النورین کہا جا رہا ہے. دو نوروں والا، ایک نور نبی کی ایک بیٹی ہے، دوسرا نور نبی کی دوسری بیٹی ہے. لیکن کلیئر کر دیں تھوڑا سا، پھر حسن حسین کی طرف پھر واپس آئیں گے. کلیئر کرنا ضروری ہے. ان کا سوال کیا ہے، نبی بشر ہے یا نور؟ یہ بھی بولنا تھوڑا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کے اوپر بات آ جائے. ان کا سوال ہے کہ نبی بشر ہے یا، یہ ایسے ہی سوال ہے. آپ مجھ سے سوال کرو کہ مولانا آپ انسان ہے یا عالم؟ کیسا سوال ہے؟ انسان ہے یا، ارے میں انسان بھی ہوں، میں عالم بھی ہوں. انسان ہونا یہ بھی صحیح ہے، عالم ہونا یہ بھی صحیح ہے. اگر آپ سوال کریں گے آپ انسان ہے یا عالم تو سوال صحیح. اسی طرح وہ سوال کرتے ہیں نبی نور ہے یا بشر ہے، سوال ہی غلط ہے. نبی بشر بھی ہے اور نبی، سوال ہی غلط ہے نا. بس اتنا بول گئے ہیں. پھر جب کبھی اس موضوع پر رکھیے گا تو باقی انشاءاللہ جواب آئے گا. تو حضرت عثمان غنی کے نام پر آپ نہیں کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کا نام آپ لے لیتے ہیں.
نبی نے حسن کو اہل بیت فرمایا، نبی نے حسین کو اہل بیت فرمایا، نبی نے فاطمہ کو اہل بیت فرمایا، نبی نے علی مرتضیٰ کو اہل بیت فرمایا۔ آپ کہہ سکتے ہو نبی نے حضرت عثمان کو تو اہل بیت نہیں کہا، جب عثمان کو اہل بیت نہیں کہا تو ہم کیسے مان لیں؟ میرے بھائیوں، نبی نے علی کو اہل بیت کہا ہے، کیوں کہا؟ داماد ہے تبھی تو اہل بیت کہا ہے۔ جب داماد ہونے کی وجہ سے عثمان اہل بیت ہے تو داماد ہونے کی وجہ، جب داماد ہونے کی وجہ سے علی اہل بیت ہے تو داماد ہونے کی وجہ سے عثمان بھی اہل بیت ہے۔ اور آپ کو تو اتنا بھی نہیں پتا، آپ کہتے ہو پیارے نوازوں سے ہمیں محبت ہے، اور محبت میں نہ جانے کیا کیا آپ کرتے ہو، پیارے نوازوں سے محبت ہے۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ نبی کی کتنی بیٹیاں تھی؟ ارے اتنا تو مشہور ہے، یہ سوچو کہ اتنا دبا کر کے سوال کر دیا، اتنا تو بتا سکتے ہو کتنی بیٹیاں نبی؟ 4۔ نبی کے نوازے کتنے؟ نبی کے نوازے نبی کے سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب ہے، نبی کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، نبی کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے، نبی کی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، نبی کی پہلی بڑی بیٹی کا نام زینب ہے۔ زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی کا پہلا داماد کون ہے؟ آپ کو نہیں معلوم نبی کا پہلا داماد؟ آپ داماد علی کو جانتے ہیں، لیکن پہلا داماد آپ ابو العاص کو کیوں نہیں جانتے؟ نبی کا سب سے پہلا داماد جس کے گھر پہ نبی کی بیٹی رخصت ہو کر گئی، وضاحت، جس کے گھر پہ نبی کی بیٹی رخصت ہو کر کے گئی، نبی کا پہلا داماد کون؟ ابو العاص ہے۔ آپ ابو العاص کو نہیں جانتے ہو، یہ نبی کی پہلی پیاری بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فاطمہ الزہرا کے فضائل سنے ہوں گے، لیکن یہ فضیلت بھی سنو۔ نبی نے ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا میری ساری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے۔ نبی نے فرمایا میری ساری بیٹیوں میں سب سے بہترین بیٹی زینب ہے۔ اچھا، بڑی کا تو احترام زیادہ ہوتا ہے، چھوٹا اس سے کم ہوتا ہے۔ جب چھوٹی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے تو فاطمہ الزہرا سے بڑی بیٹی زینب کا مقام کیا ہوگا؟ ام کلثوم کا مقام کیا ہوگا؟ رقیہ کا مقام کیا ہوگا؟ خیر، زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ابو العاص سے ہوئی۔ آپ نے بتایا نبی کے پیارے داماد حسن و حسین ہے نہیں، نبی کا پہلا نواسا حسن اور حسین نہیں ہے، نہ نبی کا پہلا داماد علی مرتضیٰ ہے، نبی کا پہلا داماد ابو العاص ہے، اور نبی کا پہلا نواسا علی ہے۔ نبی کے پہلے نواسے کا نام بولیے، ارے سبھی بولے، نبی کے پہلے نواسے کا نام کون؟ علی۔ ایک علی داماد ہے، ایک علی۔ نبی کے پہلے نواسے کا نام علی ہے۔ یہ علی کون ہے آپ کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، نبی خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کو خودوں سے پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں۔ صبح قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ نبی اونٹنی پر سوار ہے، نبی کی اونٹنی کے اوپر پیچھے یہی نبی کا نواسا علی سوار ہے، نبی کی اونٹنی کے اوپر یہی نبی کا نواسا علی سوار ہے۔ اس نواسے کا نام آپ کو کیوں نہیں معلوم؟ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گئے ہیں، نبی کتوں کو گرا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اسی علی نے جو نبی کا پیارا نواسا ہے اس نے کتوں کو گرایا ہے۔ جو علی جو نواسا خانہ کعبہ کو کتوں سے پاک اور صاف کرنے والا ہے، اس نواسے کا نام آپ کو نہیں معلوم۔ یہ بھی نواسا ہے، اس کے نام پر آپ نے کتنا ماتم دیا، اس کے نام پر آپ نے کتنا بڑا تعزیہ نکالا۔ یہ بھی تو نبی کا نواسا ہے، یہ نبی کا پہلا پیارا نواسا، پہلا نواسا ہے۔ حسن اور حسین بعد کے ہوئے ہیں اور علی پہلے ہوئے ہیں۔ نبی کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے، نبی کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ رقیہ کی شادی عثمان غنی سے ہوئی ہے، ام کلثوم کی شادی بھی عثمان غنی سے ہوئی ہے۔ عثمان غنی کے گھر میں ایک بچہ نبی کا نواسا جنم لیتا ہے جس کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عبداللہ نبی کا دوسرا نواسا ہے۔
نہ پہلے نواسے کا نام معلوم نہ دوسرے کا نام معلوم. اب حسن پیدا ہو رہے ہیں، پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں. اب حسن پیدا ہو رہے ہیں اور پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر بعض کتابوں کے مطابق نبی کا 5واں اور آخری نواسا محسن پیدا ہو رہا ہے. یہ نبی کے 5 نواسے ہیں. آپ کو 2 نواسوں کے نام معلوم، آپ نے 3 نواسوں کے ناموں کو بھلا دیا. ان کے نام پر کوئی نہ تعزیہ، ان کے نام پر کوئی نہ علم، ان کے نام پر نہ کوئی جلد، ان کے نام پر نہ کوئی کھڑا، کچھ بھی نہیں. صرف 2 ہی نواسوں سے آپ کو محبت ہے. میرے بھائیوں، ابھی میں نے صحابہ کی عظمتوں پر بات کی کہ شیعہ کہتے ہیں 5 صحابہ مسلمان ہیں، باقی صحابہ کافر ہیں. وہ حسن و حسین کو تو مان لیں گے، لیکن باقی نواسوں کو کافر تو مان رہا ہے. توجہ کریے، باقی نواسوں کو کافر ماننے والا شیعہ، اس نے حسن و حسین کی محبت آپ کو اتنا سنائی کہ اس کی محبت نے آپ سے حسن و حسین کے نام پر آپ تعزیہ نکالنے لگے. آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ حسن اور حسین بار بار وہ سینہ پیٹ کر کے آپ کی زبان سے کیوں کہلا رہا ہے، تاکہ حسن اور حسین ہی آپ کی زبان پر رہ جائے، اور باقی نواسے کی محبت تو کیا، ان کا ایمان اور ان کے نام کا تذکرہ بھی آپ کی زبان پر نہ آئے. بتاؤ اس سازش میں وہ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ ہمارے سنی مسلمان، ہمارے پکے سچی سنی مسلمان، شیعہ نہیں، وہ اس میں گرفتار ہیں یا نہیں؟ کتنا ہنسی کھیل کرتے ہیں. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں. اللہ کے نبی جب وہاں گئے، دیکھا یہودی محرم کی 10 تاریخ میں روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے یہودیوں سے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ حضور کو بتلایا گیا کہ محرم کی 10 تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا سے پار کر دیا تھا اور فرعون کو دریا میں غرقاب کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا. اس کے شکرانے کے طور پر یہودی روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا